چوتھا فائدہ یہ ہوگا، اور یہ بہت ہی اہم فائدہ ہے، قیامت کی نشانیاں اگر آپ صحیح پہچان لیں گے، بہت ساری گمراہیوں سے بچ جائیں گے، بہت سارے فتنوں سے بچ جائیں گے، بہت سارے جھوٹوں سے بچ جائیں گے، بہت سارے دجالوں سے بچ جائیں گے، اور بہت سارے گمراہ لیڈروں سے آپ بچ جائیں گے۔ آج کل میں نے یہ اپنے طور پر تجزیہ کیا ہے کہ ہمارے معاشرے میں قیامت کی نشانیوں کے حوالے سے لوگوں کی مختلف قسمیں، کچھ تو وہ لوگ ہیں جن کو قیامت کی نشانیوں کا کچھ اتا پتہ ہی نہیں، دوسری قسم کے وہ لوگ ہیں جن کو ناقص معلومات ملی ہیں۔ اور میں اپنے نوجوان بیٹوں سے بالخصوص اور بیٹیوں سے بالخصوص کہنا چاہتا ہوں کہ سوشل میڈیا نے، خصوصاً انٹرنیٹ نے اور گوگل کے سرچ انجنز نے ایک ایسا انقلاب برپا کر دیا ہے کہ عام لوگ نہ وہ جاہل رہے ہیں اور نہ وہ عالم بنے ہیں، بیچ میں کھڑے ہوئے ہیں۔ ادھوری ناقص معلومات ہر بندے کے پاس ہیں، لیکن علم میں پختگی، مضبوط بنیادیں، قرآن و سنت کے دلائل یہ نہیں ہیں۔ تیسری قسم کے وہ لوگ ہیں جن کے پاس بڑی معلومات ہیں، لیکن ان معلومات کی بنیاد قرآن کی آیت پر یا اللہ کے پیغمبر کی حدیث پر نہیں ہے۔ فلاں نے یہ کہا ہے، فلاں نے یہ کہا ہے، سائنس یہ کہتی، فلاں یہ کہتا ہے، فلاں یہ کہتا ہے، یہ کوئی علم نہیں ہے۔ علم صرف وہ ہے جس میں یہ کہا جائے اللہ نے ایسے کہا ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے کہا ہے، باقی سب اندھیرے میں تیر ہیں، جتنے مرضی چلاتے ہیں۔ اور خصوصاً مستقبل کے بارے میں، قیامت کی نشانیوں کے بارے میں، ان کی تعبیر کے بارے میں، اور اس ناقص معلومات سے بہت سارے گمراہ لوگوں نے اتنا فائدہ اٹھایا ہے کہ امت کے ایک طبقے کو بری طرح دین سے دور کر دیا ہے۔ مثلا احادیث میں یہ کثرت سے آتا ہے کہ قیامت سے پہلے حضرت عیسیٰ مسیح تشریف لائیں گے۔ اب جن لوگوں کے پاس تفصیلی معلومات نہیں ہیں، کہاں آئیں گے، کیسے آئیں گے، کس حالت میں آئیں گے، وہ دور کیسا ہوگا، اس دور میں حکومت کس کی ہوگی، حدیث کی روشنی میں جن کے پاس یہ معلومات نہیں، بس ادھورا علم ہے کہ مسیح موعود جن کا وعدہ کیا گیا ہے، حضرت مسیح دنیا میں تشریف لائیں گے، اس ناقص علم سے فائدہ اٹھاتے ہوئے مرزا غلام احمد قادیانی نے یہ دعویٰ کر دیا کہ جس مسیح نے آنا تھا وہ میں ہوں اور میں آ گیا ہوں۔ اگر آپ صرف انٹرنیٹ کی دنیا سے علم حاصل کرنا چاہتے ہیں، آپ کسی عالم سے نہیں جڑے ہوئے ہیں جس کے پاس قرآن و سنت کا مضبوط علم ہے، تو انٹرنیٹ پہ جب آپ سرچ کریں گے تو سب سے زیادہ مسیح موعود کے رزلٹ میں مرزا غلام احمد قادیانی نظر آئے گا۔ جسے علم ہے کہ قرآن و سنت میں اس مسیح موعود کا نام کیا بتایا گیا ہے، اس کی والدہ کا نام کیا بتایا گیا ہے، یہ فوراً پہچان جائے گا کہ یہ دجال، کذاب، جھوٹ بکتا ہے اور امت کو گمراہ کرتا ہے۔ حضرت عیسیٰ کا نام عیسیٰ علیہ السلام ہے، وہ آئیں گے۔ اس ظالم کذاب کا نام غلام احمد ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام آج سے 2021 برس قبل ان کا دور تھا، جب وہ دنیا میں تشریف لائے تب ان کا دور شروع ہوا۔ یہ ظالم 1835 میں پیدا ہوا۔
حضرت عیسیٰ علیہ السلام کھجوروں کے ایک علاقے میں، فلسطین کی سرزمین میں، بیت المقدس کے کہیں قریب، کھجور کے ایک تنے کے نیچے ایک معجزانہ شان سے پیدا ہوئے، اور یہ ظالم انڈیا کے علاقے قادیان میں پیدا ہوا۔ حضرت عیسیٰ بن باپ کے پیدا ہوئے، اور اس کے باپ کا نام غلام مرتضیٰ تھا۔ حضرت عیسیٰ کی والدہ سیدہ مریم ہیں، اور اس ظالم خبیث انسان کی والدہ کا نام چراغ بی بی ہے۔ اس طرح سے آپ تفصیلات میں جیسے جیسے جاتے جائیں گے کہ حضرت عیسیٰ کا قرآن نے کس شان سے تذکرہ کیا ہے، تو آپ کو فوراً اندازہ ہو جائے گا کہاں غلام احمد قادیانی کی خباثتیں اور اس کا جھوٹ، اور کہاں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی عظمت اور ان کی شان۔ حضرت عیسیٰ کے ہاتھوں سے معجزات آئے، زندوں کو مردہ کرنا، مردوں کو زندہ کرنا، برس اور پھل بہری کے مریض کو شفا دے دینا، پیدائشی نابینا کو بینا کر دینا، مٹی کے بنے ہوئے پرندوں میں پھونک مارنا اور ان کا صحیح واقعی پرندہ بن جانا اور اس میں جان کا پڑ جانا، اس قسم کے معجزات قرآن میں ہیں، حدیث میں ہیں۔ اور یہ ظالم اور کذاب مرزا غلام احمد دجال، اس نے دعوے تو بڑے کیے لیکن ریکارڈ میں کوئی سچا معجزہ یہ نہیں دکھا سکا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام دمشق میں تشریف لائیں گے، جبکہ یہ مرزا غلام احمد قادیانی ویسے ہی ان کے آنے کا حقیقتاً تو منکر ہے۔ حضرت عیسیٰ کے دور میں حکمران امام مہدی ہوں گے، اور یہ اس امت کی شان ہے کہ حضرت عیسیٰ اس کی اقتدا میں نماز ادا کریں گے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے عہد مبارک میں اس دور کے مجاہدین امام مہدی کی قیادت میں اتنے علاقے فتح کریں گے کہ پورے کرۂ ارضی پہ صرف اور صرف دین اسلام باقی رہ جائے گا۔ اور اس ظالم غلام احمد نے تو ویسے ہی کہہ دیا کہ انگریزی حکومت جو ہے بڑی اچھی ہے، اب ان کے خلاف جہاد کرنا ناجائز ہو گیا ہے۔ انہی کا خود کاشتہ پودا تھا۔ تو بہرحال یہ ایک مثال ہے کہ جب قیامت کی نشانیوں کی ناقص معلومات ہوں، قرآن و سنت کا علم نہ ہو، اور صرف انٹرنیٹ اور گوگل کا سرچ انجن اور یوٹیوب پہ انسان ڈیپینڈ کر رہا ہو، اور کسی عالم سے رہنمائی نہ لے رہا ہو، اور بیس لیس انسان ہو، تو وہ کس طرح سے گمراہ ہو سکتا ہے۔ ایک بڑی دلچسپ مثال ہے، وہ سعودی عرب کی مثال ہے۔ اللہ کے پیارے نبی علیہ السلام نے قیامت کی علامات میں سے ایک علامت بتائی کہ قیامت سے پہلے امام مہدی تشریف لائیں گے۔ اس پہ ہم انشاءاللہ تفصیلاً باقاعدہ ایک لیکچر ہوگا مستقل۔ آج صرف میں چند مثالیں دے کے بات کو سمجھانا چاہتا ہوں۔ اس کا نام محمد ہوگا، اس کے باپ کا نام عبداللہ ہوگا، اور جب وہ تشریف لائیں گے تو دنیا میں امن کا دورہ ہوگا۔ سعودی عرب کے اندر ایک شخص تھا، اس کا نام محمد تھا، اس کا نام باپ کا نام عبداللہ تھا، عربی بھی تھا، سعودی تھا، بظاہر دیندار بھی تھا۔ تو اس نے اپنی بیٹی کی شادی کی تو اس کا داماد بنا جوہیمان۔ تو جوہیمان نے خواب میں دیکھا کہ مہدی تو میرا سسر ہی ہے، اس کا نام محمد ہے، اس کے باپ کا نام عبداللہ ہے، اور عربی بھی ہے۔ کچھ اس دور کی حکومت کی چھوٹی موٹی کمزوریاں
اس کے اوپر اس نے تنقید کرنا شروع کر دی اور ایک تحریک، باقاعدہ ایک تنظیم بنا لی۔ اس تنظیم اور تحریک نے مدینہ یونیورسٹی میں، باقی یونیورسٹیز میں، اداروں میں بچوں کی، نوجوانوں کی ذہن سازی کی، فوج میں رابطے کیے، حکومت سے اجازت لے لی، درس دروس کی ادھر ادھر کہ ہم ایک اصلاحی تنظیم ہے۔ ایک اور حدیث میں آتا ہے کہ ایک شخص کی بیعت کی جائے گی حجر اسود اور رکن یمانی کے درمیان۔ اس نے زبردستی اس حدیث کو بھی اس کے ساتھ جوڑ دیا اور ایک پلان بنایا کہ میرا جو سسر ہے محمد بن عبداللہ یہی امام مہدی ہے، اب بس اس کی اگر بیعت ہو جائے، بیت اللہ پہ قبضہ ہو جائے، رکن یمانی حجر اسود کے درمیان ہم پہنچ جائیں کسی طریقے سے اسلحہ لے کر، اور سعودی حکومت کے یہاں جو نمائندے ہیں ان کے اوپر ہم کنٹرول کر لیں، تو بس اسلامی حکومت پوری دنیا میں قائم ہو جائے گی۔ ان ظالموں نے کیا کیا؟ کافی سارے لوگ اپنے ہم خیال بنائے، ان کو ٹریننگ دی، فوج کے کچھ لوگوں سے بھی رابطہ کیا۔ امام کعبہ شیخ سبیل رحمہ اللہ، فجر کی نماز کا وقت ہے، اذان ہوتی ہے، اور وہ ایک چارپائی حرم میں لے کے آتے ہیں، درمیان میں رکھ دیتے ہیں جیسے مردوں کی چارپائیاں لے کے آتے ہیں، فوج شدہ انسان کی۔ تو جب امام صاحب نماز سے فارغ ہوئے، اس نے مائک ہاتھ میں لیا اور اپنے کرندے اس نے پہلے ٹرین کیے ہوئے تھے، وہ اس انداز سے اٹھے جیسے جنازے والی چارپائی اٹھانے لگے ہوں، اور اس چارپائی کے اوپر انہوں نے اسلحہ ٹھیک ٹھاک رکھا ہوا تھا۔ انہوں نے اپنے اپنے گن پکڑی، اپنا اپنا اسلحہ لیا اور میناروں پہ چڑھ گئے اور پوزیشنیں سنبھال لی اور اعلان کر دیا مہدی آ گئے۔ جو حیمان نے کہا امام مہدی آ گئے، یہ حکومت یہ کر رہی ہے، یہ کر رہی ہے، یہ کر رہی ہے، یہ کوئی میں افسانہ نہیں بیان کر رہا، یہ ان لوگوں سے میں نے واقعہ سنا ہے جو اس وقت وہاں خانہ کعبہ کے اندر موجود تھے، اور ان میں میرے بڑے بھائی، میرے شیخ اور بہت ہی پیارے شیخ عبدالستار الحماد حافظہ اللہ بھی موجود تھے، یہ اس وقت وہاں پڑھتے تھے۔ ان سے بھی میں نے سنا۔ تو انہوں نے پوزیشن سنبھالی اور نشانے ان کے اتنے پختہ کہ اوپر چڑھ گئے اور کہہ دیا کہ جتنے بھی سرکاری ملازم ہیں ہاتھ کھڑے کریں، یا ان کی وردیوں سے ان کو پہچان کے اوپر نشانے لگا لگا کے بیت اللہ کے اندر ان کو گولیوں کے نشانے لگا کے تڑپا دیا۔ 14 دن تک تقریباً انہوں نے بیت اللہ پہ قبضہ کیے رکھا۔ عام بندے کسی کو نہیں مارتے تھے، حج کرنے والے کو، عمرہ کرنے والے کو، بالکل۔ یہ ذرا دکھائیں کو، ایک ڈاکومنٹری اس پہ کسی نے بنائی ہے، تو بالکل حقیقت کی عکاسی کی ہے اس نے۔ اس سے چند منٹ میں آپ کو دکھاتا ہوں تاکہ آپ کو اندازہ ہو جائے کہ غلط استعمال کیسے ہوتا ہے دین کا۔ یہ نتیجہ ہے اپنے دور کے راسخ علماء سے رہنمائی نہ لینے کا، بالخصوص وہ علماء جو بزرگ ہوں، بڑی عمر کے ہوں، شیوخ الحدیث ہوں، جنہوں نے ساری زندگی حدیث پڑھائی ہو۔ تو جو ساری زندگی حدیث پڑھا رہے ہیں ان کو تو نہ سمجھ آئی کہ امام مہدی ہے، اور اس شخص نے اپنی ناقص معلومات اور کم فہمی کی وجہ سے اس نے یہ 1979 میں یہ کام کیا، اور اس کے ذہن میں یہ بھی کہ اب نئی صدی شروع ہو رہی، بس نئی حکومت آئے گی، اور 1400 ہجری 1 محرم یہ واقعہ ہوا۔